الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی روز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اسے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے ہر مظلوم، ہر کمزور کا سہارا بن کر تشریف لائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر کچلے جانے والے، حقارت سے دیکھے جانے والے، دھتکارے جانے والے اور کسی بھی اعتبار سے کوئی مقام نہ رکھنے والوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اور مقام اور سربلندی عطا فرمائی، ان کے حقوق متعین فرمائے، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے خود بھی پیش آئے اور اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو پیش آنے کا حکم دیا کہ جسے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار نے کتنا درد بھرا دل عطا فرمایا تھا، جس کے اندر ہر کمزور اور مصیبت زدوں کے سلسلے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑکتا دکھائی دیتا۔ آج کی سوسائٹی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جہاں عورتوں کے اندر بیوہ، مطلقہ، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ویسے ہی معاشرے کے اندر یتیم کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، ویسے ہی معاشرے کے اندر غریب کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، اور ویسے ہی آج کی سوسائٹی کے اندر، آج کے گھروں کے اندر بوڑھوں کی بھی کوئی عزت اور کوئی مقام دکھائی نہیں دیتا۔ آج مجھے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یتیموں سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، بیواؤں سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، غریبوں سے متعلق کیا تعلیمات ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ عرض نہیں کرنا۔ آج تو مجھے آپ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھوں پر کتنی شفقت ہے اور ان کے متعلق کیا تعلیمات ہیں، میں اس کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے ان لوگوں کو جو کسی قابل عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں رہتے، ان کا حق کس طریقے سے متعین فرمایا
اور ان کے مقام اور مرتبے کو کس طریقے سے اجاگر فرمایا۔ آج ہمارے گھروں کا جائزہ لے لیجئے، سوسائٹی کا جائزہ لے لیجئے، تو آج کا جوان جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کہتا ہے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو عقل نہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو بولنا ماں باپ نے سکھایا، یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو چلنا ماں باپ نے سکھایا، یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو تعلیم کے زیور سے ماں باپ نے آراستہ کیا، اور آج اسی ماں باپ کو بچہ بڑھاپے کی بنیاد پر ان کو کم عقل تصور کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں کو یا ماں باپ کو بچے کثرت سے ہونے کے باوجود بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں رہتا۔ یقیناً بڑھاپے کے اندر انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر انسان کے شوق مر جاتے ہیں، بڑھاپے میں انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان اپنے کپڑوں میں نجاست کر دیتا ہے، بڑھاپے کے اندر انسان کسی کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بوڑھوں کو ان کا مقام دیتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹوں کا بھی حق رکھا اور بڑوں کا بھی حق رکھا۔ فرمایا لیس منا، وہ ہمارا نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سوسائٹی سے خارج کر دیا، اپنے غلاموں کی جماعت سے نکال دیا، اور فرمایا لیس منا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے، اور ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کی تعظیم کرے، بڑوں کی توقیر کرے۔ اب کتنی تعظیم اور ان کی تعظیم کے فائدے کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی مذہب کے اندر اس طریقے سے بوڑھوں کا مقام نہیں بتایا گیا جس طریقے سے بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام اور تعلیم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ آپ سنیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوڑھوں کے مقام کو کتنا بلند و بالا فرمایا اور ان کی تعظیم کو کتنی بڑی تعظیم فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے آپ بوڑھوں کے مقام کو سمجھیں اور ان کی تعظیم کے مقام کو سمجھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، یقیناً عمر رسیدہ مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے، کسی مسلم بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یعنی بوڑھے کی تعظیم کرنا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی تعظیم کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال توقیر الشیخ من امتی، میری امت کے عمر رسیدہ افراد کی تعظیم میری تعظیم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، کسی عمر رسیدہ کی تعظیم کی، کسی ضعیف کی تعظیم کی،
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں بسوں میں، ہوائی جہاز کے اندر، بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جوانوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کے سامنے کوئی ضعیف نظر آ جاتا ہے وہ سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ پوچھئے اس بوڑھے سے اس جگہ دینے والے کے لیے ان کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی تعظیم کو اپنی تعظیم اللہ کی تعظیم فرمایا اور اپنی تعظیم کا حصہ فرمایا۔ اور بوڑھوں کے اندر سب سے زیادہ تعظیم، ماں باپ اگر بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں تو ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرے۔ گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی تعظیم کی تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی تعظیم کرے گی۔ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کسی انسان کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑھاپے میں تعظیم کرنے والا پیدا فرما دے گا، خیال رکھنے والا پیدا فرما دے گا۔ اور ہمارے سامنے تو ایسے کئی واقعات ہیں، اور آپ بھی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ بہت سارے بوڑھے جن کے بچے نہیں ہوتے یا بچے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل غیب سے ان بوڑھوں کی تعظیم اور خدمت کے لیے اہتمام کر دیتا ہے، اور ان بوڑھوں کے خیال رکھنے والے کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد وہ ان کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کی کٹ کٹ سے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر ٹوکتے ہیں، دوپہر میں ٹوکتے ہیں، رات کو ٹوکتے ہیں، تھک چکے ہیں ان کی کٹ کٹ سے، چلو ان کو الگ سے گھر دلا دو، وہ وہاں پڑے رہیں، دو خادموں کو رکھ دو۔ نادانوں، آپ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو آپ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پریشان حال بوڑھوں کو دیکھ کر کہ چلو اولڈ ہاؤس بنائے جائیں جہاں پر یہ بوڑھے رہیں گے اور ہم کو دعائیں دیں گے۔ یاد رکھیں، اولاد کا خدمت کرنا اور اولاد کا ماں باپ کی تعظیم کرنا اور میٹھے جملوں سے ماں باپ سے بات کرنا، پوری دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی اگر میٹھی بات کریں تو اس درجے تک وہ میٹھی بات نہیں پہنچ سکتی اور وہ سکون نہیں دے سکتی جو اولاد کی خدمت اور اولاد کے جملوں سے اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھی ہیں، اور یہ کانسیپٹ بھی مغرب سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس بنایا جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ آپ نے منبر کے زینے پر قدم رکھ کر کے آمین آمین فرمایا۔ ہر ایک زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا۔ جانتے ہیں کس بات پر؟ فرشتے نے کہا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس وہ خاک آلود ہو،
وہ ذلیل و رسوا ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ جس دعا پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما دے اس دعا کے رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزار بوڑھے ماں باپ کٹ کٹ کرتے ہوں، ہزار ٹوک ٹوک کرتے ہوں، ہزار تمہیں پریشانیوں میں ڈالتے ہوئے اس اعتبار سے کہ جملوں کے اعتبار سے، خدارہ ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا اور کبھی حقارت سے نہ دیکھنا اور کبھی ان کی خدمت کو جو ہے ہلکی معمولی نہ سمجھنا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ہزار بڑھاپے میں کچھ تمہیں کہیں لیکن کبھی اف بھی نہ کہنا، بلکہ ان کی باتوں کو غور سے سننا، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو یہ نہ کہنا کیا تم دماغ خراب کرتے رہتے ہو۔ آج کل تو بہت سارے بچے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو گھروں میں بند کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھوک سے بلک بلک کر کے مر جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بوڑھوں کا احترام کرو۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جھڑکو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں۔ میں اس آیت پر کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، نفسیات کے اعتبار سے، سائیکولوجیکل اعتبار سے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا عرض کر دوں، بڑھاپے میں ماں باپ کو کسی چیز کی تمنا اولاد سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ بڑھاپے میں یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی اچھی کار لا کے دو، ان کو اچھے لباس لا کر دو، ان کو اچھا کھانا لا کر کے دو۔ بڑھاپے میں ان کی بس ایک ہی آرزو ہوتی ہے، میرے بچے مجھ سے پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ اور اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بوڑھوں پر شفقت فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر آپ اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفوں کا کتنا خیال فرمایا اور کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں صحابہ موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت کا پیالہ لایا گیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لے لیا۔ پھر آپ نے پینے سے پہلے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما لیں۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اصرار فرمایا پیالے کے لیے کہ لے لو، تو انہوں نے لے لیا، اور لینے کے بعد پینے سے پہلے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو اب جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرب فإن البرکۃ فی اکابرنا فمن لم یرحم صغیرنا فیجل کبیرنا فلیس منا۔ اسے پی لو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے اسے پی لو،
اس لیے کہ برکت ہمارے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے ہے۔ تو جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی خود رسول اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے انہیں پہلے پینے کے لیے فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ برکت ہمارے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے ہے، کہ روزی میں برکت ہو، کھانے میں برکت ہو، پینے میں برکت ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عمر رسیدہ افراد کی وجہ سے رکھی ہے۔ پتہ چلا جن کو ہم ڈیڈ اسٹاک کہتے ہیں، بوڑھا اور کھسٹ کہہ کے پکارتے ہیں، اسی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر! اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہمارا نہیں۔ پریکٹیکل لائف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا رہے ہیں۔ گویا بوڑھوں کی تعظیم اور بوڑھوں کو کھانا پینا پہلے پیش کرنا، یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جس بوڑھے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جینا دوبر ہو گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عمر رسیدہ کی وجہ سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے، جو بھی برکت تمہارے پاس ہے انہی کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہلن عن اللہ مہلن فإنہ لولا شباب خشعون وبہائم رتعون وشیوخ رکعون واطفال ردعون لصب علیکم العذاب صب۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہلت پر مہلت دی جاتی ہے، مہلن عن اللہ مہلا۔ اگر عاجزی کرنے والے اور انکساری کرنے والے جوان، غور سے سنیے گا، عاجزی اور انکساری کرنے والے جوان، چرنے والے چوپائے، عبادت گزار بوڑھے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کرنے والا نوجوان اگر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے چرنے والے جو چوپائے جانور جو ہیں ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبادت گزار بوڑھے، زیادہ تر بوڑھوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، نماز، تلاوت، یہی بہت زیادہ مسلمان بوڑھے جو ہیں وہ ان چیزوں کے اندر مصروف ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے نہیں ہیں اور ہم مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو نازل نہیں فرماتا، مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بوڑھے جو ہیں یہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ لیکن ہم نے تو بوڑھوں کو خود مصیبت سمجھ لیا ہے، کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب سے مصیبتوں کو روکے ہوئے ہے اور ان کی وجہ سے مصیبتوں سے بندہ بچے ہوئے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں پر اتنا شفقت اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، خدا کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا خیال رکھنے والا دنیا میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوگا جو اپنے بوڑھے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتا ہوگا، یا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بوڑھوں کے سلسلے میں اس طریقے سے خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہو، سوائے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوڑھوں کی رعایت کا حکم عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی ان کا خیال فرمایا ہے، بلکہ ایک صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس تعلق سے شکایت کی کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں تو قیام طویل کر دیتے۔ ایک صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس تعلق سے شکایت کی کہ وہ نماز پڑھاتے ہیں تو قیام طویل کر دیتے ہیں، یعنی جو امام تھے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر کی نماز کے لیے تاخیر سے آتا ہوں اس لیے کہ فلاں شخص جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بڑی لمبی قرات کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اس دن سے زیادہ غضب میں نہیں دیکھا، یعنی اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا، امام کی شکایت کی جو طویل قرات کیا کرتے تھے، تو جس نے شکایت کی اس کی شکایت کو سن کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تیار ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جلال میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو لوگوں کو متنفر کر دو گے، تم میں سے جو کوئی نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، اس لیے کہ نمازیوں میں کمزور، عمر رسیدہ اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی بندگی کے اندر بھی ضعیفوں کی رعایت کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ لمبی قرات ہوگی تو ضعیف کھڑے نہیں رہ سکیں گے، اور ضعیف کو تکلیف ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے گوارا نہیں فرماتے۔ تخفیف کرنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ بوڑھوں کا خیال رہے اور بوڑھوں کو نماز کے اندر دقت نہ ہو، اور وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اتنا خیال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اتنی شفقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے حوالے سے فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بوڑھوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رعایت فرمائی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ یہ ساری رعایتیں بوڑھوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا جس کی اب آنے والے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت کی کوئی امید نہیں، اتنا کمزور ہو چکا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے عوض کے اندر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں پر شفقت فرما کر اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے رعایت رکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک آخری ارشاد بوڑھوں سے متعلق، ضعیفوں سے متعلق آپ کو پہنچا دوں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کو کہاں رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہو تو ہم کہاں تلاش کریں۔ قربان جائیے، اتنی شفقت و رحمت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفوں پر فرمائی، اور ایسا مقام عطا فرمایا کہ سن کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک مقام پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفوں کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم
فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تمہیں کمزوروں کے صدقے ہی میں روزی بھی دی جاتی ہے اور انہی کے صدقے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ یعنی آپ سوچیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملنے کا پتہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو ضعیفوں میں تلاش کرو، کمزوروں میں تلاش کرو، اور تمہیں جو روزی مل رہی ہے اور تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں روزی بھی دی جا رہی ہے اور تمہاری مدد بھی کی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضعیفوں کا احترام کرو، ضعیفوں کا خیال کرو، عمر رسیدہ انسان کو اس طریقے سے بے سر و سامانی کے عالم میں نہ چھوڑ دو کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر وہ اپنی جان دے دیں، بلکہ ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی سیدھی سادی گفتگو کو بھی سنو اور ٹیڑھی گفتگو کو بھی بیٹھ کر کے سنو، اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی بات کہہ کر کے سکون حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولڈ ہاؤس قائم کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو الگ گھر دلا کر، خادمہ رکھ کر خود عیش موج کی زندگی گزارنا، یہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل نہ کرنا اس کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے بوڑھے ماں باپ عطا فرمائے ہیں تو خوب ان کی خدمت کرو، انہیں کھلاؤ، ان کا منہ صاف کرو، ان کو پانی پلاؤ، ان کو برش کراؤ، ان کو کلی کراؤ، ان کے منہ کے اندر لقمے بنا کر کے کھلاؤ۔ خدا کی قسم پھر جو ان کی زبان سے دعا نکلے گی، اس دعا کا مقابلہ کوئی دوسری دعا نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس جلسے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھوں کے سلسلے میں جو شفقت تھی اور اس کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔